میں لج پانا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام جشن غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تین مرتبہ کلہ شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کر سرکار مدینہ روح فدا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے سرکار کربلا، سرکار بغداد، سرکار اجمیر، جملہ اولیاء کرام، جملہ سنی مرحومین، خصوصاً سرکار عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ثواب پیش فرما دیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، منبر نور پہ جلوہ فرما علماء کرام، سادات اعظام، خلفائے شیخ الاسلام، خصوصاً پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام امہ محترم بلبل چروتر سید عبدالقادر باپو صاحب، عزیزم حضرت علامہ مولانا سید جاوید صاحب، دیگر علماء کرام، سادات اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گررخا سہزادہ گل کو قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے ملادہ افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنار یا غوث اعظم می جنم دمج شیخ احمد رضا خا قطب عالم می جنم. سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار بے قراروں کے دل کا قرار، ہم غریبوں کی لبوں کی تڑپتی پکار، جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر عشق میں ڈوب کر بآواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرما دے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. ابھی آپ مجھ سے قبل
سید ذاکر حسین صاحب اور ہمارے بلبل چروتر سید الحاظ عبد القادر بابا سے منقبت سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ ہم اپنے نصیب پر جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے کہ آج اللہ نے ہمیں غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بٹھایا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اجمیر میں رہ کر بھی خواجہ کے نہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر اجمیر والا خواجہ کا ہو، اجمیر میں رہ کر بھی اجمیر والے نہیں، اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم گجرات میں رہ کر بھی غریب نواز والے ہیں۔ اس لیے کہ غریب نواز کی محفل میں وہی آتا ہے جسے خود غریب نواز بلاتے ہیں۔ جب کوئی چھٹی میں جاتا ہے یا اجمیر شریف جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو چیڑ ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ وہ 40 دن جائے تو تکلیف نہیں، ہم 1 دن جائے تو تکلیف۔ کیوں جاتے ہو؟ ہم نہیں جاتے۔ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا تو نہیں جاتا ایسی بات نہیں۔ زور سے، تو نہیں جاتا ایسی بات نہیں۔ میرا خواجہ تجھے بلاتا نہیں، اس لیے کہ اجمیر جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں، اجمیر جانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اجمیر جانے کے لیے سواری کی ضرورت نہیں، اجمیر جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے گاڑی والے ہیں، بہت سارے دولت والے ہیں، بہت سارے پیسے والے ہیں، اجمیر نہیں جا سکے۔ کیوں؟ کہ اجمیر گاڑیوں سے نہیں جایا جاتا، اجمیر سواریوں سے نہیں جایا جاتا، اجمیر دولت سے نہیں جایا جاتا۔ کیسے جایا جاتا ہے؟ تو عاشق جواب دیتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ تو میرا عشق کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے کہ جب خواجہ کے بلائے بغیر تو اجمیر نہیں جا سکتا تو خواجہ کی مرضی کے بغیر تو ان کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ آنا ہی بتایا ہے کہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ اور میرا عشق کہتا ہے، محبت کہتی ہے، ارے خواجہ کرم کر دے، خواجہ مہربانی کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے، دولت ہوگی تو جاؤں گے، ضرورت نہیں ہے، سواری ہو تو جاؤں گے، ضرورت نہیں ہے، چلنا آئے تو جائے، بولنا آئے تو جائے، دیکھنا آئے تو جائے۔ ارے اتہاس اٹھا کر دیکھو، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے۔ ارے جب خواجہ نے بلانا چاہا تو جس کو چلنا نہیں آتا تھا، میرے خواجہ
نے بلانا چاہا جسے چلنا نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، دیکھنا نہیں آتا تھا، سننا نہیں آتا تھا، میرے خواجہ نے بلانا چاہا اسے بھی بلا لیا۔ آپ کہیں گے حضرت وہ کون ہے جو چلنا نہیں جانتا تھا مگر خواجہ نے بلا لیا، بولنا نہیں جانتا تھا مگر خواجہ نے بلا لیا، سننا نہیں جانتا تھا خواجہ نے بلا لیا؟ تو میری محبت نے جواب دیا، انا ساگر سے جا کر پوچھ، انا ساگر سے جا کر پوچھ۔ آج تک ہم نے نہ انا ساگر کو چلتے دیکھا، نہ بولتے دیکھا، نہ سنتے دیکھا، نہ دیکھتے دیکھا، مگر تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے، جب کسی نے روکنا چاہا تو حکومت کرنے والا میرے دوست تو روکنا چاہتا ہے، مگر جب خواجہ نے بلایا تو پٹورا راج کی حکومت بے بس ہو گئی۔ انا ساگر خواجہ کے قدموں میں نظر آیا۔ میرے دوستو واقعہ مشہور ہے، اشارہ کر رہا ہوں، واقعہ مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی ہندوستان میں، گجرات میں، پوری دنیا میں آج ماحول ہے کہ جب بھی کوئی دین، قرآن، حدیث، نبی خدا کی بات لے کر آتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج آپ نے مجھے بلایا، میں آیا آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے، تو آنے سے پہلے کئی دن پہلے مجھے خبر دی، حضرت آپ کو آنا پڑے گا، تاریخ طے ہو گئی، اب کیسے آنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی مجھے کہا گیا حضرت یہ فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیسے آنا ہے کیا بات ہے، اس کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ میرے دوستو اب آنا مجھے ہے، فکر تم کو ہے، کیا بات ہے، آنا مجھے ہے، فکر تم کو ہے، کیسے آیا جائے گا، کون سی سواری بھیجی جائے گی، ابھی آیا نہیں، ناپا میں آیا نہیں، میرے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، کیا کھلایا جائے، کیا پلایا جائے، کیا رکھا جائے، کہاں بٹھایا جائے، کس کو بلایا جائے، کون سا ساؤنڈ ہوگا، کون سی کرسی ہوگی، کون سا اسٹیج ہوگا، کون سے لوگ سامعین ہوں گے، یہ سارا اہتمام کیا گیا۔ آج ہمارے سامنے اگر ایک چھوٹا مقرر بھی آتا ہے تو ہم اس کے لیے لاؤڈ سپیکر رکھ دیتے ہیں، اسٹیج بنا دیتے ہیں، سامیانہ لگا دیتے ہیں، سامعین کو بلا لیتے ہیں، مگر اتہاس اٹھا کر دیکھ، جب میرا خواجہ ہند کا راجا، راجاؤں کا راجا، غریب نواز بھارت میں آیا تھا، کیا بات ہے، اپنا گھر چلانے نہیں، کیا بات ہے، وہ اور لوگ ہیں جو گھر چلانے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے کبھی چوانہ تقسیم کرتے ہیں، کبھی میرے دوست آدھار کارڈ کا لالچ دیتے ہیں۔ میرا خواجہ گھر چلانے نہیں آیا تھا، حسین کا بیٹا تھا، دین چلانے آیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عطائے رسول، جشن غریب نواز، سبحان کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جس دین کو بچایا تھا، علی اکبر کی جوانی دے کر جس دین کو بچایا تھا، قاسم کے حوصلے کو قربان کر کے جس دین کو بچایا تھا، عباس کے بازو کٹا کر جس دین کو بچایا تھا، عسکر کے حلق کو کٹا کر جس دین کو بچایا تھا، زینب کی گود خالی کر کے جس دین کو بچایا تھا، ارے 72 زخم کھا کر جس دین کو حسین ابن علی نے بچایا تھا، اسی دین کو پھیلانے کے لیے معین الدین مدینے سے آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، گھر چلانے آیا ہوتا، میں آپ سے کہوں گا دیکھو خواجہ کی شان، آج میرے جیسا پیر
حالانکہ میں اس لائق ہوں کہ نہیں دنیا جانتی ہے. اگر کوئی چلتا پھرتا پیر ہو نا، چلتا پھرتا پیر، اس کے بھی 4 مالدار مرید بن جائے نا، چلتے پھرتے پیر کو جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو بالکل صفا چٹ نظر آتا ہے، جس کا دل گندا 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 نظر آتا ہے. ہم نے تو ایسے کو بھی دیکھا جو سارا دن گانجے کی قسمیں لگا رہتا ہے. ایسے پیر بھی، مگر 4 مرید اگر مالدار ہے تو بابا عالیشان محل میں رہتے ہیں، عالیشان گاڑیوں میں پھرتے ہیں. مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر آج چلتے پھرتے پیر کے 4 مالدار مرید ہو جائے تو بنگلے نظر آتے ہیں، گاڑیاں نظر آتی ہے. ذرا میرے غریب نواز کی طریقت کو دیکھ، جس کا مرید کوئی فقیر نہیں ہے. ایک مرید کو دیکھا تو قطب الاقطاب نظر آیا، کسی کو دیکھا فرید الدین گنجے شکل نظر آیا، کسی کو دیکھا سلطان شمس الدین التمش نظر آیا. غریب نواز کے جو چہیتے مرید ہے، جس کو قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی کے جو مرید ہے، جس کو زمانہ سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانا. اور سلطان شمس الدین التمش کون؟ کسی پنچایت کے سرپنچ کا نام نہیں. سلطان شمس الدین التمش کون؟ نگر پالیکا کے پرمکھ کا نام نہیں. سلطان شمس الدین التمش کون؟ گاندھی نگر کے کسی نیتا کا نام نہیں. سلطان شمس الدین التمش کون؟ چائے بیچ کر آنے والے کا نام نہیں. سلطان شمس الدین التمش وہ ہے جس کو دنیا دار نے نہیں، غریب نواز نے بادشاہ بنایا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتابوں میں پڑھا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے. ایک بار سرکار غریب نواز معین الدین چشتی چند بزرگوں کے ساتھ، کتابوں میں لکھا ہے ان بزرگوں میں ایک کا نام حمید الدین ناگوری. کیا بات ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور ایک روایت میں یہاں تک پڑھا، وہاں نقش بندی سلسلے کے بزرگ، سہروردی سلسلے کے بزرگ، قادری سلسلے کے بزرگ، وہ الگ زمانہ تھا کہ ہر سلسلے والا پیر ایک دسترخوان پر نظر آتا تھا. جب تک پیری مریدی دین سے تعلق رکھتی تھی، ایک دسترخوان ایک اسٹیج پر ہر سلسلے والے نظر آتے تھے. آج دھندا بن گیا ہے. اور جب دھندا کوئی چیز بن جاتا ہے تو اس میں ہی میرے دوستو گندا بھی ہوتا ہے اور جھگڑا بھی ہوتا ہے. چند بزرگ بیٹھے تھے، بزرگوں نے دیکھا، غریب نواز بھی وہاں بیٹھے تھے. ایک بچہ جس کے جسم پر پورا کپڑا نہیں، سطر چھپا ہوا ہے، اوپر کھولا ہے، غلام زادہ تھا، کسی غلام کا بیٹا تھا، جنگل سے گزر ہوا. وہ بچہ جس کے بدن پر مکمل کپڑا نہیں، سطر چھپا اتنا کپڑا، جنگل سے گزر رہا ہے. یہ بزرگ وہاں بیٹھے ہیں، انہی بزرگوں میں غریب نواز ہیں. غریب نواز نے اس بچے کو دیکھا جس کے جسم پر پورا کپڑا نہیں، لنگی پہنی ہے، سطر چھپا ہے، پورا بدن ننگا نظر آ رہا ہے. میرے دوستو کھانے کے لیے دانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، مگر کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہی غریب نواز نے اس ننگے بچے کو دیکھا، کپڑے بغیر کے لڑکے کو دیکھا، نگاہ خواجہ دیکھ کر پہچان گئی. اسی وقت کہا یہ جو جا رہا ہے ہندوستان کا راجا جا رہا ہے.
نعرے رسالت فیضان غریب نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت واہ واہ سبحان یہ ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے اتہاس ساکشی ہے میرے دوستو تاریخ